امام الانبیاء کے غلاموں، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شعبان کی 15ویں رات مل جائے، شب بارات مل جائے، شب توبہ مل جائے اور اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے دے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنا دست حق اس طرح سے بلند فرمایا۔ آج بھی کوئی محدث یہ حدیث پڑھاتا ہے تو اسی طرح اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے۔ تو پیارے آقا نے یوں فرمایا، یوں فرمایا، یوں فرمایا اور پھر فرمایا کہ اللہ سے کہ اللہ سے چار چیزیں مانگ۔ نمبر 1، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ، اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے رحمت مانگ، تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا اللہ سے عافیت مانگ، اور چوتھا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے رزق حلال مانگ۔ تو پہلا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اور معافی بھی ایسی ہونی چاہیے، توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایسی توبہ جو نصیحت آموز ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ فرمایا ایسی توبہ جس کے بعد بندہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اس رات میں توبہ کرو، لیکن توبہ ایسی نہ ہو کہ ادھر توبہ کرو پھر وہی گناہ کرو، ادھر توبہ کرو پھر وہی گناہ کرو، ادھر توبہ کرو پھر وہی گناہ کرو۔ در حقیقت میں یہ توبہ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق ہے۔ اور دوسرا پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے رحمت مانگو، اور آپ جانتے ہو کہ اللہ سے رحمت کیسے مانگنی چاہیے، اور جب اس کی رحمت مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کا وصال ہوا تو ایک رات قبر میں، اور جب آپ قبر میں پہنچے خواب میں اپنے خلیفہ سے ملے، اپنے مرید سے ملے، تو مرید نے عرض کیا کہ حضور قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، سوال و جواب ہوئے، اللہ نے آپ سے کیا پوچھا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا، جب میں نے اس کا جواب دے دیا تو اللہ نے مجھے پاس کر دیا، پاس کر دیا، اللہ نے مجھے پار کر دیا، اور دوسرا سوال پوچھا ہی نہیں۔ تو آپ کے خلیفہ عرض کرتے ہیں، آپ کا مرید عرض کرتا ہے کہ حضور اللہ نے آپ سے کیا سوال پوچھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میری روح پرواز کر گئی، جب میری اللہ کے حضور پیشی ہوئی، جب میں خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ بایزید تو کیا لے کر آیا ہے؟ میں نے عرض کیا مولا، جب فقیر شہنشاہ کے دربار میں آتا ہے، جب فقیر بادشاہ کے دربار میں آتا ہے، اور جب فقیر شاہ کے دربار میں آتا ہے تو کچھ لے کر نہیں آتا، کچھ دینے کے لیے نہیں آتا، وہ تو کچھ لینے کے لیے آتا ہے۔ مولا اور بایزید تیرا فقیر ہے اور تجھ سے رحمت کی بیگ لینے کے لیے آیا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اور تم مجھ سے رحمت کی امید لے کر آیا ہے، رحمت کی توقع لے کر آیا ہے، جا میں نے تیری ساری عبادات کو قبول فرما لیا۔
تو دوستان محترم، جب اس کا کرم ہوتا ہے، جب اس کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں زمین والوں پر عذاب نہیں دیتا۔ اگر میں دنیا والوں پر عذاب دینے کا ارادہ کروں تو سب سے پہلے میں اسے عذاب دوں گا جو میری رحمت سے نا امید ہے، مایوس ہے۔ تو دوستان محترم، ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تاجدار کائنات جلوہ افروز ہیں، تو ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں بہت گناہگار ہوں، اب فرمائیے کہ قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ حساب لے گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ اللہ جو کریم ہے؟ فرمایا ہاں وہی اللہ۔ یا رسول اللہ، وہ اللہ جو رحمان ہے؟ فرمایا ہاں وہی اللہ۔ یا رسول اللہ، وہ اللہ جو رحیم ہے؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ، وہ اللہ جو خود فرماتا ہے انی انا الغفور الرحیم؟ فرمایا ہاں وہی اللہ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ عرابی حضور کے سامنے نا رقص کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آیا تو بڑا فکر مند تھا، لیکن اب بے فکرہ ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کریم حساب لے گا، اور وہ جو کریم ہے وہ تاجروں کی طرح نہیں تولتا، اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ کریم حساب لے گا تو میں بخشا جاؤں گا، میں بخشا جاؤں گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، تیسرا تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو، اور چوتھا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے رزق حلال مانگو، اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ جس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے نا، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔